یہ حدیثیں آپ جہاد کے بارے میں سن رہے ہیں۔ آج کی پہلی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں ان دو لوگوں کو دیکھ کر ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، اور دونوں جنت میں جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے اور دونوں جنت میں جاتے ہیں۔ ایک مسلمان، ایک کافر مسلمان کو قتل کر دیا، لیکن دونوں جنت میں گئے۔ اللہ ان دونوں کو دیکھ کر ہنستے ہیں۔ ہنسنے کا مطلب اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ کیسے دونوں جنت میں گئے؟ یہ جو پہلا تھا یقاتل ھذا فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں قتل کر رہا تھا، فیقتل، اور قتل ہو گیا، جنت میں چلا گیا۔ یہ جو مارا ہے اسے، ثم یتوب اللہ علی القاتل، اس قاتل کو اللہ توبہ نصیب کرتے ہیں، فیستشہد، پھر یہ بھی شہید ہوتا ہے۔ تو قاتل بھی جنت میں، مقتول بھی جنت میں۔ جیسے حضرت جو حبشی تھے رضی اللہ عنہ، وہ بھی جنت میں، حمزہ بھی جنت۔ سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے قتل کیا اور بعد میں مسلمان ہوئے، اور وہ بھی جنت میں گئے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں ہنستے ہیں؟ توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہوتی ہے کہ ہر آدمی جنت میں چلا جائے، فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی توبہ کر لیا اور پھر اسلام کے لیے، اللہ کے لیے لڑا، تو یہ بھی شہید ہو گیا، تو دونوں جنت میں چلے گئے۔ دوسری حدیث ہے، سہل ابن حنیف کیوں کہتے ہیں، جو دل سے، سچے دل سے اللہ سے شہادت پوچھے، سچے دل سے اللہ تیرے راہ میں مجھے شہادت دے، اللہ اس کے دل کو دیکھتے ہیں، اگر وہ بستر پر بھی پڑا تو شہید کا ثواب دے دیتے ہیں۔ ہمارے اکابر اور بزرگوں میں حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاملی کا میدان ہے، گنگو کے قریب، دیوبند کے قریب، تھانہ بھون کے قریب۔ حضرت نانوتوی نے اپنے ساتھیوں کو، مسلمانوں کو ابھارا، اٹھو جہاد کا وقت آ گیا ہے۔ انگریز دین کو مٹا رہا تھا، جیسے آج بی جے پی ہر جگہ دین کو مٹانا چاہتی ہے۔ اللہ اس سے ہم کو نجات دے۔ یہاں صرف ووٹ سے اللہ چاہے تو ہم اسے مٹا دیں گے، لیکن انگریز کو ووٹ سے مٹا سکتے تھے کیا؟ حکومت پاورفل تھی۔ تو حضرت جب تقریر فرمائے تو لوگوں نے کہا ہمارا امیر المومنین کون؟ جہاد کے لیے ایک یونٹی چاہیے، اس میں ایک امیر چاہیے۔ جو ہمارے دینی امیر ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہی ہمارے جہاد کے امیر ہیں، میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ حضرت نانوتوی کو بھی جہاد کا بڑا شوق تھا۔ میں اور آپ صحیح مومن بنیں گے تو یہ شوق ضروری ہے۔ اب ایک ٹولی تیار ہوگی انگریزوں سے لڑنے کے لیے، ادھر مٹھی بھر مسلمان، ادھر پورے ہتھیار، طاقت۔ بہرحال پھر بھی جنگ ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ جنگ نہیں۔ اسے شاملی ایک گاؤں، اس میدان میں یہ جنگ ہوتی ہے انگریزوں سے۔
اس کے بعد مسلمانوں کو، نانوتوی کو، یہ لوگوں کو شکست ہوتی ہے۔ شکست ہونا کوئی دلیل نہیں کہ ہم ناحق پر ہیں۔ احد کے اندر صحابہ کو شکست ہوئی تو کیا دلیل؟ نعوذ باللہ نہیں۔ خیر، شکست ہو گئی اور انگریز کو معلوم ہوا اس میں گرو گھنٹال کون ہے۔ گرو گھنٹال ایک جنگ کو ہمارے خلاف بھڑکانے والے، تو ان کے خلاف وارنٹ جاری ہو گیا، کہیں بھی ملے پکڑو ان کو، رشید احمد گنگوہی کو، حاجی صاحب کو، حضرت نانوتی کو۔ حافظ ضامن ان کا لقب ہی ہو گیا شہید، وہ شہید ہو گئے جنگ میں۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو پیر ہیں حضرت نانوتی کے، قاسم نانوتی کے، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں یہ جنگ اللہ برپا کیا تھا یہ ضامن کی شہادت کے لیے، اتنا شوق تھا۔ حافظ ضامن صاحب کو شہادت کا اتنا شوق تھا تو حاجی صاحب نے کہا یہ ساری جنگ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے برپا کیا، ان کی شہادت کے لیے، ورنہ اللہ کو سب معلوم، ان کو شہادت دینا تھا۔ جو سچے جذبے سے شہادت کا رکھتا ہے، اگر وہ بستر پر بھی مرا، بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشی، وہ اپنے بستر پر بھی مرا تو اللہ اسے شہیدوں کے مقامات پر پہنچا دیتے ہیں۔ جیسے خالد بن ولید تڑپتے تھے شہادت کے لیے لیکن بستر پر مرے تو ضرور اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کے مقامات عطا کر دیا ہوگا۔ تو شہادت اللہ سے کنیکشن کی ایک دیوانگی ہے۔ دیکھیں نہیں، ماں باپ اپنے بچوں کے لیے جان دے دیتے ہیں، ایسے کتنے واقعات ہیں۔ یہ ہے ایک طوفان آیا تھا تیلگو دیشم کے دور میں، 2 بچوں کو ماں لے کر ہیلی کاپٹر سے اڑ رہی تھی، ایک بچہ ہاتھ سے پھسل گیا، اس کا دل کیا بولا ہوگا اللہ ہی بہتر۔ ہر ایک بچہ تو اس کے لیے ہے جینے کے لیے، وہ بھی پھسل گیا، تب اس نے اپنے ہاتھ بھی چھوڑ دیا، مجھے جینا نہیں۔ بچوں سے پیار ہوتا ہے تو جان دے دیتے ہیں، اللہ سے پیار ہو تو کیا نہیں دیں گے۔ یہ سب سے خطرناک پیار ہے اللہ سے۔ اللہ سے کسی بندے کو پیار ہوتا ہے تو اپنی جان دینے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ ہم کیا سمجھیں گے کہ یہ شوق کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کے لیے، جیسے وہ چڑیا کا قصہ ہے گھونسلے کا، بخاری مسلم میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب اپنے رومال میں چڑیا کے بچے لائے۔ کیا ہے؟ یا رسول اللہ، چڑیا کے بچے گھونسلے میں تھے، میں ان کو پکڑ کے آ رہا تھا، یہ چڑیا بھی میرے پاس آ کر اندر بیٹھ گئی۔ اللہ، میں میرے بچوں کو نہیں چھوڑ سکتی چاہے مر جاؤں۔ تو جانوروں میں بھی اپنے بچوں کے خاطر جان دے دینے کا جذبہ ہوتا ہے، پرندوں میں بھی، چرندوں میں بھی۔ یہی آپ کڑپے کے ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں، کوئی بیچارے سب ویران ہو گئے، نوجوان بچہ اندر جا کے مر گیا، ماں مر گئی، شاید باپ مرا نہیں مرا، باپ بھی مر گیا۔ بہرحال باپ بھی جا کر معلوم اسے بچانے میں، میرا بیٹا۔ جب بچوں کا پیار اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے، تو اللہ کا پیار قسم خدا کا مجنون سے بڑھ کر مجنون بنا دیتا ہے۔ اب میں قصوں میں جاتا نہیں، جیسے خبیب نے جان دی، جیسے صہیب جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، خباب نے، اور پھر حضرت زید ابن حبیب ابن زید انصاری نے جان دی۔ نمونے ہیں اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے کہ اللہ کا نام بلند ہونا چاہیے۔ تو جو آدمی اپنے بستر پہ مرتا ہے لیکن جذبہ جہاد میں تھا تو اللہ تعالیٰ اسے
شہیدوں کے درجات اسٹیجز دے دیتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ایک انصاری عورت ہے ربیہ بنت البرا، جو حضرت انس کی پھوپھی ہیں، جو حارثہ کی ماں ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے یہ حارثہ بن سراقہ، یہ پہلے شہید ہیں اسلام میں جنگ بدر میں۔ ان کے پاس ان کی والدہ آتی ہیں، یا رسول اللہ کیا کچھ بتائیں گے آپ حارثہ کے بارے میں؟ میرا بیٹا، میرا لال کانا قتل یوم بدر، وہ بدر کے دن قتل کر دیا گیا۔ اصابہ سہم غرب، ایک اچانک کہیں سے نئی تیر آ کے اسے لگ گئی، کہاں سے نہیں معلوم۔ اگر وہ جنت میں ہے یا رسول اللہ میں صبر کرتی ہوں، وہاں کی بات مجھے نہیں معلوم۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، وہ جنت میں نہیں ہے خدا نہ خواستہ، اجتہدت علیہ فی البکا، میں جان لگا کے رو لوں گی اس کے اوپر، آیا کیا ہو، خوب رو گی۔ کسی بچے کو نقصان ہو جائے تو کیا ماں روتی ہے؟ نہیں۔ اگر وہ جنت میں نہیں گیا ہے تو میں رو لوں گی۔ رونے کا حق ہے نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انہا یا ام حارثہ، انہا جنان فی الجنہ، جنت میں بھی ایک زبردست جنت ہے، اور تیرا بیٹا فردوس اعلیٰ میں ہے۔ فردوس سب سے اعلیٰ جنت، 500 سال جانا ایک جنت سے دوسری جنت میں جانے کے لیے، ایسے 100 جنتیں، اس کے اوپر جنت الفردوس۔ آگے حدیث آ رہی ہے، جنت کی بہت درجات ہیں، بے حد، اللہ جسے چاہے جتنا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل کر بدر میں ٹھہرے۔ جنگ بدر کا لمبا قصہ نہیں سنا رہا ہوں، صرف حدیث سنا رہا ہوں میں۔ بدر ایک کنویں کا نام ہے، بدر ایک آدمی کا نام ہے، بدر ایک پانی کا نام ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، سب روایتیں ہیں۔ ایک جگہ ہے بدر، سب کے ذہنوں میں بدر ایک جگہ ہے۔ یہ جگہ ہے یا کنواں ہے یا چشمہ ہے، اللہ بہتر، جگہ ہے یا ایک آدمی کا نام وہاں کے بدر تھا، اللہ بہتر۔ اور مشرکین وہاں آ کے ٹھہرے، وہ منظر بڑا خطرناک، وہ تمہارے بہت قریب آ گئے تھے تو ان کو دیکھ رہے تھے، بہت بڑا لشکر تھا، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو لمبا قصہ ہے، میں اس میں نہیں جاتا۔ قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض، مسلمانوں اٹھو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی 7 آسمان 7 زمینوں کے برابر ہے، جس کی چوڑائی اتنی ہو تو لمبائی کتنی ہوگی؟ لمبائی بڑھ کر ہوتی ہے نا، یہ چوڑائی یہ لمبائی، جو بھی ہے لمبائی ہے۔ کوئی فلسفہ باندھے تو یہ لمبائی وہ چوڑائی، بہرحال لمبائی کا نام ہی لمبائی اس لیے ہے۔ اب جیسے آپ کا مسلح ہے، اس کی لمبائی چوڑائی چھوٹی ہوتی ہے، ہمیشہ لمبائی نام اسی لیے ہے کہ وہ لمبائی بڑی ہوتی ہے۔ تو جنت کی صرف چوڑائی 7 آسمان 7 زمین کے برابر ہوگی، اس کی لمبائی ما ظنکم، کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ تصور نہیں کرتے۔ ایسی جنت کی طرف اٹھو اور دوڑو، کیا کرنا؟ مر جانا ہے نہیں، مال لے لینا ہے۔ اٹھو کا مطلب ایسی جنت کی طرف شہید ہو جاؤ ہے، نہیں پیسے کما لو، شہید ہو جاؤ۔ تو ایک صحابی تھے عمر ابن حمام،
بعض لوگوں نے کہا یہ پہلے شہید ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، انصاریوں میں بخ بخ بولے. بخ بخ کے کئی معنی آتے ہیں عربی میں. ایک تعجب کے لیے واہ 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 واہ، ایک خواہش کے لیے، تعجب کے لیے واہ تعجب ہے، جنت اتنی چوری ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ پوچھے صحابی سے ما یحملک علی قولک بخ بخ، یہ جو آپ بخ بخ بولے کون سی چیز تمہیں ابھاری ہے یہ لفظ استعمال کرنے کے لیے؟ تمہارے دل میں کیا ہے، تمہاری نیت کیا ہے؟ تو کہیں یہ مصیبت ہے سمجھ کر کوئی لفظ بولے نہیں نہیں، لا واللہ یا رسول اللہ الا رجا، خدا کی قسم میں کوئی اور معنی نہیں لیا مگر امید کیا ہوں میں ان لوگوں میں ہو جاؤں جو جنت کی طرف دوڑتے ہیں. اللہ کے رسول نے جنت کی طرف دوڑو، تو اللہ کے رسول ان کی نیت کو سن کر گئے فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا، تو ان لوگوں میں سے ہے. کون سی بات ہے؟ شہادت کی پیشن گوئی ہے نہیں. فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا، تو وہ جو صحابی ہیں ابھی جنگ شروع ہو رہی تھی تو اپنے تیر رکھنے کی جو تھیلی ہوتی ہے اس میں کچھ کھجور رکھ لیے تھے، وہ نکال کے کھانے لگے. فَأَخْرَجَ تَمْرَاتٍ مِنْ قَرْنِهِ، اپنی اس تھیلی سے کھجور نکال کے کھانے لگے. فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ، اس کھجور میں سے کھانے لگے. ثُمَّ قَالَ، پھر وہ اپنے آپ سے کہتے ہیں لَإِنْ أَنَا حَيِّتُ حَتَّى أَكُلَ تَمْرَاتِ، اگر میں زندہ رہوں اتنے کھجوریں کھانے تک، إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ، یہ تو بڑی لمبی زندگی ہوگی. سمجھو جملے کو، اتنے کھجور کھانے کے تک میں زندہ رہوں تو جنت میں جانے کے لیے ڈسٹرب میں بڑا لمبا وقت لگے گا. جلدی جانا ہے جنت میں، اتنے کھجور ہونا بولے تو بڑی لمبی زندگی ہے. ہمیں سمجھیں گے وہ کھجور ابھی کے آتے ہوئے ہے تو وہ کہتے ہوئے سب کھا لیں گے جلدی جلدی، مرنے کے لیے جا رہے ہیں. وہ تھوڑے کھجور بھی ان کے لیے مشکل بن گئے، تو بڑا لمبا وقت لگے گا اس میں. پھر وہ زندہ رہا. فارما بما کان معه من التمر، جو کھجور ان کے ساتھ اٹھا پھینک دی، اتنا ٹائم نہیں جانا میرا. ثم قاتلهم حتى قتل، پھر لڑنے نکل گئے اور شہید ہو گئے. تو وہ کھجور کھانے کی زندگی کو بھی لمبی سمجھتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے ما تعدون الشہید فیکم، شہید کسی شمار کرتے ہو تم، کاؤنٹ کرتے ہو یہ شہید؟ تو صحابہ نے کہا من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کی راہ میں مارا گیا وہ شہید ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا بے شک تب تو میری امت کے شہید بہت کم ہو جائیں گے. خالی لڑکوں مرنے والے اللہ کی راہ میں ہیں تو میری امت میں شہید کم ہو جائیں گے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارا گیا وہ شہید ہے، جو اللہ کی راہ میں مر گیا وہ بھی شہید ہے. گیا لڑنے کے لیے لیکن لڑا نہیں، اللہ کی راہ میں مر گیا وہ بھی شہید ہے. مدرسے میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گیا، مر گیا وہ بھی شہید ہے. اور جو تعاون میں مرا، گلٹی کیا بولتے ہیں آپ اسے، خطرناک، وہ بھی شہید ہے. جو کرونا میں مرا کرونا کی وجہ سے وہ بھی شہید ہے. میں بول رہا ہوں میں وَمَن مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ، کسی بھی پیٹ کے مسئلے میں موت آئی، سمجھ میں نہیں آیا، کئی کو پیٹ میں درد ہے تو پیٹ میں درد ہوتے ہوتے مر گیا تو وہ بھی شہید ہے. اور بہت سارے ہیں. من قاتل، کیا ہے وہ،
دون عرضی و مالی، جو اپنی عزت اور مال بچانے کے لیے لڑ کر مرا وہ بھی شہید ہے۔ تو اب ان کو سب جمع کرے تو امت مسلمہ کے شہداء بڑھ جائیں گے، تھوڑے ہوں گے؟ بڑھ جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ تمام لوگ شہید ہیں۔ اللہ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ